बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम दीन साल दोम की तफसीर का सबक शुरू हो रहा है। तमाम साथी कुरान करीम भी खोल लें और अपनी अपनी कॉपियाँ भी खोल लें। सूरतुल मुल्क शुरू हुई थी और कितनी आयतें हो चुकी हैं? 4 आयतें। इन 4 आयत का तर्जुमा आप हज़रात के सामने आ चुका है और सूरत की वजह तस्मिया, मौजू और गर्ज़ो आयत यानी खुलासा आ चुका है। अब इंशाअल्लाह आज आगे पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर। तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर। फ़कज़्ज़बना वक़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै' इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुह्क़न लिअस्हाबिस सईर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 5 से आयत नंबर 11 तक ये 7 आयतें आप हज़रात के सामने पढ़ी गई और आप हज़रात ने उसकी तिलावत की। चूँकि सूरत का मौजू और ख़ुलासा आप हज़रात पढ़ चुके हैं, तो आज की जो आयत है इसका तर्जुमा इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं और जो बातें उसमें ज़रूरी है समझने की है वो भी इंशाअल्लाह उसके साथ साथ। लेकिन बस एक बात समझ लें कि ये जितनी आयतें हैं आयत नंबर 5 से आयत नंबर 11 तक, इन सब में अल्लाह पाक ने
اپنی نافرمانی کرنے والوں کا دنیا اور آخرت کا انجام بد بیان کیا ہے۔ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ پاک کا کیا معاملہ ہے، وہ اللہ پاک نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو ترجمہ لکھیں اور سنیں اور کے ساتھ۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ اچھا، اس سے پہلے بریکٹ میں ایک بات ہے وہ لکھیں، پھر اس کے ساتھ ترجمہ جوڑ دیں گے۔ بریکٹ میں لکھیں ہماری قدرت کی دلیل ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری قدرت کی دلیل ہے۔ لکھ لیا؟ بریکٹ بند کر دیں۔ دلیل کیا ہے؟ لقد کہ ہم نے خوبصورت بنایا السماء الدنیا، آسمان دنیا کو ہم نے خوبصورت بنایا۔ آسمان دنیا، آسمان دنیا سے مراد کیا ہوتی ہے؟ سب سے نیچے والا آسمان جو ہم دیکھ رہے ہیں اوپر نا۔ تو بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں آسمان دنیا، بریکٹ میں لکھیں سب سے نچلا آسمان، سب سے نچلا آسمان۔ ہم نے خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو بمصابیح، ستاروں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ستاروں کے ساتھ۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہے چراغوں کے ساتھ، چراغ، لیکن چراغ سے بھی مراد کیا ہے؟ ستارے ہی ہے۔ ستاروں کے ساتھ یا چراغوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں جب رات کی تاریکی پھیلتی ہے تو آسمان میں یہ ستارے چمکتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ آسمان میں چراغ چمک رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے آسمان کے لیے خوبصورتی کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو خوبصورت بنایا بمصابیح، ستاروں کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو رجوماً، مار بھگانے کا ذریعہ۔ مار بھگانے کا یعنی انسان جب کسی چیز کو بھگاتا ہے نا تو کوئی چیز مار دیتا ہے اس کو۔ ہم نے بنایا ان ستاروں کو مار بھگانے کا ذریعہ، للشیاطین، شیطانوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ شیطانوں کے لیے۔ جب اللہ پاک شیاطین کو بھگانا چاہتے ہیں تو یہی جو ستارے اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں نا، یہ ان کو اوپر سے مار دیے جاتے ہیں۔ یہ بات ابھی آپ سے عرض کر دوں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اچھا، یہ جو آپ نے لکھے نا ہم نے بنایا ان ستاروں کو مار بھگانے کا ذریعہ شیطانوں کے لیے، تو بریکٹ میں لکھے دنیا میں، دنیا میں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان شیطانوں کے لیے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان شیطانوں کے لیے عذاب السعیر، جلانے کا عذاب، جلانے کا۔ چونکہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم میں تو آگ ہے، جلانے کا عذاب۔ اس میں بریکٹ میں کیا لکھیں گے؟ آخرت میں۔ لکھ لیا؟ آخرت میں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جن لوگوں نے کفر کیا بربہم، اپنے رب کا، رب کے ساتھ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ یعنی انکار کیا اللہ پاک کا،
اور جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب انہیں ڈالا جائے گا اس جہنم میں، اذا القوا، جب انہیں ڈالا جائے گا، کن کو؟ نہیں، ان کافروں کو۔ ویسے شیاطین بھی اسی میں ہی شامل ہے، اس لیے کہ وہ بھی منکرین ہے نا۔ اور جب انہیں ڈالا جائے گا فیہا، اس جہنم میں، سمعوا لہا شہیقا، تو یہ لوگ سنیں گے اس جہنم کا چلانا، تو یہ لوگ سنیں گے لہا، اس جہنم کا، شہیقاً، چلانا۔ ایک ترجمہ ہے چلانا اور ایک ہے شور۔ یہ لوگ سنیں گے اس جہنم کا چلانا۔ جی جی ہاں، اس لیے کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ غصے میں اور غضب میں ہوتی ہے نا تو اس کی آواز تیز ہو جاتی ہے۔ یہ اشارہ ہے یعنی جہنم کے اس غیظ و غضب کی طرف۔ یہ لوگ سنیں گے اس جہنم کا چلانا یا شور، دو ترجمے۔ وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ اور وہ کیا مار رہی ہوگی؟ جوش۔ جیسے آگ بہت بے قابو ہو جائے تو ایسے آوازیں آنے لگتی ہے اس سے، اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ تکادو، تکادو، ایسا لگے گا، ایسا لگے گا، تمیز من الغیظ، کہ یہ پھٹ جائے گی جوش کے مارے۔ ایسا لگے گا کہ یہ پھٹ جائے گی، یعنی جہنم جو ہے یہ پھٹ جائے گی، من الغیظ، جوش کے مارے۔ جیسے اگر ہانڈی بہت زیادہ پانی ابلنے لگے تو کہتے بھئی اس کا ڈھکنا ہٹائیں کہیں پھٹ نہیں جائے، یا کہیں آگ لگ جائے اور قابو نہ کیا جائے تو پوری عمارت پھٹ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسا لگے گا کہ یہ جہنم پھٹ جائے گی، من الغیظ، جوش کے مارے۔ کلما القی فیہا فوج، جب جب اس جہنم میں ڈالا جائے گا کسی جماعت کو، جب جب القی فیہا، ڈالا جائے گا اس جہنم میں، فوجن، کسی جماعت کو۔ فوج کہتے ہیں یعنی ایک گروہ، یعنی ایک مجمع لا کر اللہ پاک کے حکم سے پھینکا جائے گا، پھر ایک مجمع آئے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جب جب اس جہنم میں ڈالا جائے گا کسی جماعت کو، بریکٹ میں لکھے یعنی نافرمان، سألہم خزنتها، تو اس جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے، تو اس جہنم کے داروغے، اور آسان ترجمہ ہے چوکیدار، داروغے ان سے پوچھیں گے۔ کن سے پوچھیں گے؟ ان نافرمانوں سے، ان کافروں سے۔ ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟
کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالو، یہ نافرمان کہیں گے، اب یہ جواب دے رہے ہیں نا، ان داروغوں کو جواب دیں گے. یہ نافرمان کہیں گے بلا، کیوں نہیں؟ کیا کہیں گے؟ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے. لیکن ہوا کیا؟ فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا. ہم نے جھٹلا دیا. وقلنا، اور ہم نے کہا، اور ہم نے کہا، بریکٹ میں لکھیں ان ناصحین کو، اور ہم نے کہا ان ناصحین. ناصح کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کرنے والا. اور ہم نے کہا ان ناصحین کو، کیا کہا؟ ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں اتارا ہے. ان کو دنیا میں جواب دے رہے تھے. تم لوگ تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یعنی دنیا میں مستی اتنی زیادہ تھی اور خون اتنا گرم تھا کہ کہیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں اپنے نصیحت کرنے والوں کو جھٹلایا پہلے، اور پھر ان سے کہا کہ کچھ بھی اللہ نے تم پہ نہیں اتارا، تم جھوٹ بولتے ہو، نعوذ باللہ. اور پھر ہم نے ان سے دنیا میں کہا کہ بھئی تم لوگ گمراہی میں. بات سمجھ گئے؟ وقالو، اور یہ نافرمان کہیں گے، اور یہ نافرمان کہیں گے، بریکٹ میں لکھے ندامت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ یہ ساری باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ جہنم میں ہو رہی ہے نا. داروغوں نے پوچھا اور اب یہ جہنمی جواب دے رہے ہیں، تو ندامت ہی ندامت ہے. تو اعتراف جرم بھی پہلے کر لیا کہ بھی ہم نے واقعی یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا. اور پھر کہیں گے وقالو، اور ہم نے، اور یہ کہیں گے ندامت کے ساتھ. کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع او نعقل، اگر ہم سن لیتے، اگر ہم سن لیتے. بریکٹ میں لکھیں طلب کے ساتھ. اگر ہم سن لیتے، بریکٹ میں کیا لکھا؟ طلب کے ساتھ. او نعقل، یا عقل سے کام لیتے، یا عقل سے کام لیتے. بریکٹ میں لکھیں ضد چھوڑ کر،
ضد چھوڑ کر ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں شامل نہ ہوئے، تو ہم جہنم والوں میں شامل نہ ہوئے۔ یہ سارا جواب جو دیا دوستو، یہ کس نے دیا؟ جہنمیوں نے دیا۔ کس کو دیا؟ ہاں، داروغہ کو جواب دے رہے ہیں۔ اور کس وقت کی کیفیت بیان کی؟ اپنی دنیا کی، کہ جب داروغہ نے پوچھا کیا دنیا میں تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے؟ کہا آئے تھے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا بھی، اور ہم نے ان سے کہا کہ اللہ نے تم پر کوئی کتاب نہیں اتاری، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھئی تم ہی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور پھر داروغہ سے کہا کہ اگر ہم دنیا میں بات سن لیتے طلب کے ساتھ، یا اپنی عقل سے کام لیتے ضد چھوڑ کر، تو آج یہاں نہ ہوتے جہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ جہنم میں۔ فاعترفوا بذنبہم، تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا، تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا۔ اعتراف کر لیا نا؟ کیا نہیں کیا دوستو؟ اعتراف کیا، کہا کہ واقعی ہم نے دنیا میں یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، تو اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بس پھٹکار ہے۔ سحقن کا ایک ترجمہ ہے پھٹکار، پھٹکار، پھٹکار جانتے ہیں نا؟ یعنی ایک محرومی، پھٹکار ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے دوری ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے۔ دونوں ترجمے لکھ لیے سحقن کے۔ ایک ترجمہ ہے پھٹکار ہے، دوسرا ترجمہ کیا لکھا؟ دوری ہے اللہ کی رحمت سے۔ کس کے لیے؟ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، ان جہنم والوں کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ یہ ترجمہ ہے۔ اب کوئی ایک ساتھی ترجمہ سنا دے اچھی طرح، تاکہ اگر کسی کی کمی بیشی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ زور سے ذرا پڑھ لیں، ساتھی دیکھ لیں کاپیوں میں بھائی۔ جی یہ بریکٹ میں لکھا ہے نا، ہماری قدرت کی دلیل ہے۔ جی 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 جی، اور وہ جہنم، جی 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 ماشاء اللہ۔
ماشاء اللہ، ایک کتنا خوبصورت ترجمہ لکھا ہے انہوں نے، سب نے اسی طرح لکھا ہے۔ تو یہ بہرحال ان آیات کا ترجمہ ہے، اور باقی ان آیات سے متعلق کچھ باتیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ تو ساتھی بہرحال ترجمہ اگر کسی کا رہ جائے تو اس کو لکھنے کا لازمی اہتمام کریں، اس کو چھوڑے نہیں، پورا کرے اس کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو مطلقی طور پہ کرے اس سبق کا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔